حضرت کہتے ہیں ابھی تو میری تیسری ہی نسل ہے. علامہ رضا علی خان، علامہ نقی علی خان، سیدی سرکار اعلی حضرت. اور آگے فرمایا دیکھیے یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا ہے. اب آئیے تاج شریعت کو دیکھیے. حضور حجت الاسلام مولانا ابراہیم رضا خان تاج شریعت چھٹی نسل ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں کہاں تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے وکانہ ابوہما صالحہ دیکھا جائے تب بھی تو 14 نسلوں میں ابھی 6 گئی ہیں، 8 نسلیں تو اب بھی باقی ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے. اور میں نے کہا تھے میرے مرشد کا کمال دیکھ لے. حضور تاج شریعت اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو علامہ قرافی کہا کرتے تھے. استاد ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، شکریہ. علامہ قرافی، ہم نے کہا مرشد کہتے ہیں علامہ قرافی. ایک وقت وہ آئے گا کہ بیٹے میں، اس پوتے میں علامہ قرافی کے جلوے نظر آئیں گے. اور بتا دوں میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. کیا بات ہے. یہاں میرے قاری شرف الدین صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ان کی تعلیم کا آغاز کیا. سبحان اللہ. انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ان سے پوچھئے جب یہ پڑھانے جاتے تھے، حضور تاج شریعت کا معاملہ یہ تھا، روز پوچھتے تھے کہ بھیا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور پھر کہتے تھے مزے کی باتیں کچھ کی ہے کہ نہیں کی ہیں. اور حضرت سفر پر اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ اپنے پوتے کو گود میں بٹھا کے پیار نہیں کر لیا کرتے تھے. اور کہتے تھے علامہ قرافی ہیں. ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں، ان کے بہت سی باتیں ایسی ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، قاری شرف الدین صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے سادسہ میں، اس کا نام محمد حسن، یہ جودھ پور کا رہنے والا ہے. پچھلی سال حضور تاج شریعت نے جب الفردہ لکھی تھی تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، حضرت کی کرم نوازی یہ تھی کہ چھوٹوں کو بلا کر بھی اپنے مقالے دیتے تھے، کہتے تھے کتابیں دیکھو. اس کے بعد حضرت نے مجھے 3 بار بلوایا اور کہا الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ تو پڑھائے گا، تو پڑھائے گا، تو پڑھائے گا. فقیر اس کو پڑھاتا بھی ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے پڑھاتا ہے. میں وہی کتاب پڑھا رہا تھا، بات چل گئی خاندان اعلیٰ حضرت کی. اس کے بعد میں معاملہ کیا ہوا، حسن کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو بتا دوں. میں نے کہا بولو بولو. کہنے لگا حضرت ایک بار میں تاج شریعت کی بارگاہ میں کلونجی لے کر گیا، شہد لے کر گیا. میں نے کہا ابا سے دم کرا لوں گا. حضور تاج شریعت سے دم کرانا چاہتا تھا کہ حسام میاں جو عزت میاں کے بیٹے ہیں، ابھی اعدادیہ پڑھ رہے ہیں، 8-9 سال کی عمر ہے، وہ انہوں نے کیا کیا، تھیلی چھین لی. چھیننے کے بعد کہا دم نہیں کرانے دوں گا. یہ پریشان ہو گئے آخر کیوں نہیں دم کرانے دے رہے ہیں. اس کے بعد تاج شریعت کے جانے کا وقت ہو گیا. حضرت اپنا چشمہ بھول گئے. جب حضرت چشمہ بھولے تو یہ حسام میاں چشمہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، حضور تاج شریعت کو دیا. انہوں نے اپنی تھیلی اس بچے کو دے دی جو دم کرانے آیا تھا. اس نے کہا بھی اچھا موقع ہے، حضرت کھڑے ہیں، لاؤ دم کرا لیتا ہوں. پھر یہ بڑا، انہوں نے چشمہ دے کر پھر تھیلی چھین لی. اور تھیلی چھیننے کے بعد یہ کہتا ہے بھیا تم نے ہمیں دم نہیں کرانے دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اب اسے اس بچے کا سنو، اس کا جواب کیا تھا. وہ کہنے لگا مولانا حسن بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے دم ان چیزوں پر کرایا جاتا ہے جن کی فضیلتیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. یہ بچے کا جواب. میری آنکھیں کھلی کی کھلے رہ گئی. میں نے کہا یار میں 22 سال سے اس لائن میں ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. حضور تاج شریعت کے پوتے ہیں یہ. اور بولے یہ شہد اور کلونجی کی فضیلت اور اس کی شفا تو حدیث سے ثابت. واہ سبحان اللہ. ابھی انتقال کے بعد میں بیٹھا تھا، حضرت کے انتقال 20ویں کے بعد 20 دن گزرنے کے بعد میں گیا تو میں نے کہا بھیا میرا کیا ہوگا؟ تو معلوم ہے کیا کہنے لگے، وہ کرسیاں جو پڑی ہیں صوفہ ان میں سے بیچ میں تھوڑا خلا کیا. خلا کرنے کے بعد ایک تسبیح لائے تھے ساتھ میں. میں نے کہا تسبیح لے کے آئے ہو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے آپ کو پتا نہیں اس پر ورد پڑھا جاتا ہے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ میرا کیا ہوگا آگے چل کے. تسبیح کو کھینچا علامہ شکیل صاحب اور اسی خانے کے دونوں کے بیچ میں جو گیپ کیا تھا، دونوں صوفہ اور کرسی کے بیچ، کرسی اور اسی تسبیح کو نیچے گرایا اور گرا کر کہنے لگے مرنے کے بعد سب کا یہی ہوگا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مرنے کے بعد سب کو یہی دفن کر دیا جائے گا، قبر میں ایسے ہی ڈال دیا جائے گا جیسے تسبیح کو گرا دیا. اس کے آگے کے جملے سننے. میں اس کا لالچی نہیں کہ میں اس لیے تعریف کروں تاکہ جامعۃ الرضا میں مجھے مدرس کی حیثیت سے رکھا جائے. میرا مرشد مجھ پر اتنی نگاہ کر گیا ہے کہ اگر حضور تاج شریعت کی نگاہ رہی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ملتا رہے گا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ عقیدت بھی ہے، حقیقت بھی ہے. میرے مرشد نے مجھے عقیدت بھی سکھائی ہے اور حقیقت بھی سکھائی ہے. حضور تاج شریعت کا پوتا معلوم ہے کیا بولتے ہیں حسام میاں؟ کہتے ہیں اچھا تمہارا جنازہ بھی 3 دن رکھا جائے گا. سنیے گا. میں نے کہا بھیا میں کوئی تاج الشریعہ تھوڑی ہوں. یہی جملے تھے میرے. تو بولے او ہو
सरकार का जनाजा भी तो 3 दिन रखा गया था, सुन्नत साबित नहीं हो गई। क्या बोल रहे क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूँ आला हजरत की बशारत अब भी चल रही है, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, चलती रहेगी, अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, चलती रहेगी। हुजूर अज़द मियां साहब किबला कहते हैं एक दिन मेरे यहाँ 2 खादिम आपस में लड़ गए और एक ने कुफरी कलमा एक के बारे में बोल दिया। तो जब इसने कहा कि तू ऐसा है, तो वो बच्चा क्या बोला, दूसरा वाला जिसके लिए कहा था चलो मैं ऐसा ही सही, तो गलत हो गया ना। अब अज़द मियां साहब किबला कहते हैं वो 2 बच्चे मेरे पास आए, मैंने कहा भाई आपने तो गलत बोला है, आप तौबा कीजिए। हुसाम मियां खड़े थे, बोले इनसे भी करवाइए तौबा, इनसे भी करवाइए। अज़द मियां ने कहा इन्होंने तो बोला है इसलिए करवा रहा हूं, इनसे क्यों करवाऊं। कहने लगे इन्होंने अपने ईमान में शक कर लिया, जब भी तो ऐसी बात। क्या बात है, अरे वाह वाह, भाई जिंदाबाद। मैं कहता हूं ताजे शरीयत को आप भी अकीदत से मान लो, मेरा मुर्शिद तुम्हें रूहानी पेशवा भी बनाएगा, इल्मी आलिम और जबरदस्त तुम्हें मरकज़े अकीदत भी बनाएगा, मरकज़े इल्म भी बना देगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। फोटो वाला भी हजरत